الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ الدین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دامدد اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. منبر نور پر جلوہ افروز عمائدین ملت، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اپنے نعتیہ کلام میں یوں عرض کرتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لحد یعنی قبر. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. رب کریم قرآن میں ارشاد فرما رہا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو یوں عرض کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے احسان فرمایا. غور کریں کہ اللہ نے قرآن کے پہلے صفحے پر ہمیں وسیلے کا سبق دے دیا. قرآن کا پہلا سبق ہے سورہ فاتحہ، قرآن کا پہلا صفحہ ہے سورہ فاتحہ. اور اس سورہ فاتحہ میں دعا مانگی جا رہی
اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو ہم تو خدا سے خدا کا راستہ طلب کر رہے، ہم تو خدا سے خدا کی بارگاہ کا قرب پانے کی کوشش کر رہے، دعا کر رہے مولا تو ہمیں سیدھے راستے چلا۔ اور اس کا ارشاد ہوتا ہے اگر مجھ تک پہنچنا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اگر مجھ تک پہنچنا ہے پہلے میرے مقبول بندوں تک پہنچو۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس کی ترجمانی امام احمد رضا یوں کر رہے ہیں کہ تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ پتہ چلا کہ قرآن کے پہلے پارے کی پہلی سورہ میں پہلے صفحے پر اللہ نے ہمیں وسیلے کا راستہ دکھایا۔ اب بعد میں قرآن میں رب نے اعلان فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی تناظر میں آج کی اس بزم کا انعقاد ہوا کہ ہم اللہ کے دو مقبول بندوں کا ذکر سننے سنانے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ کچھ اتفاقات بڑے حسین ہوتے ہیں اور انہی حسین اتفاقات میں آج کی یہ بزم بھی ہے۔ یہ حسین بزم ماہ ربیع الثانی میں منعقد ہو رہی ہے اور اسلامی سال کا یہ مہینہ اللہ کے دو محبوبوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک محبوب سبحانی سرچشمہ رحمانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی ماہ کی 17 تاریخ کو، اور ایک روایت کے مطابق خود غوث پاک پیران پیر کی تاریخ وصال بھی 17 ربیع الثانی ہے، اور دوسرے اللہ کے محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان دونوں محبوبان خدا کی شان، ان دونوں کو نسبت ہے اس ماہ معظم سے، جسے اہل محبت کبھی کبھی محبت میں ماہ ربیع الغوث کہتے ہیں، اس لیے کہ اسے غوث پاک سے بہت زیادہ مناسبت حاصل۔ اور اس علاقے کے نوجوانوں نے بڑا ہی منافع کا سودا کیا کہ ایک اسٹیج، ایک جلسہ، ایک مقرر، 2 in 1، 2 محبوبوں کی بات۔ جشن غوث الورا بھی ہے، جشن محبوب الہی بھی ہے، یوں کہہ لو کہ جشن محبوبین ہے۔ 2 محبوبوں کا ذکر آج کی بزم میں ہمیں کرنا ہے، اور یہ 2 محبوب وہی، ایک محبوب سبحانی، دوسرے محبوب الہی۔ میرے دوستو، یوں تو اللہ تعالی کا کرم، اللہ کی مرضی، اس کا احسان، اللہ نے جس بندے سے جو چاہا کام لیا۔ انبیاء و مرسلین سے جو کام لینا تھا رب نے لیا۔ جب تک رب کی مشیت تھی انبیاء و مرسلین آتے رہے، اپنا فرض ادا کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچتے رہے۔ انبیاء و مرسلین کا سلسلہ ہمارے آقا کریم، دونوں عالم کے تاجدار، محبوب پروردگار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اب جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو نائبان نبی کا سلسلہ جاری ہوا، نبی کے خلفاء کا سلسلہ جاری ہوا، نبی کے جانشینوں کا سلسلہ جاری ہوا، اور پھر وہ مقدس جماعت جسے حضرات صحابہ کے نام سے دنیا جانتی، جنہوں نے اللہ کے نبی کی نیابت کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے
اللہ کے نبی سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ حضرات صحابہ پورے بنی آدم میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی شیخ کتنا بھی بڑا ہو جائے، اگر وہ غیر صحابی ہے تو صحابی کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ پوری جماعت صحابہ کا سب سے بڑا تر امتیاز یہ تھا کہ صحابہ نے نبی سے عشق کیا، اور عشق کا حق یوں ادا کیا کہ سارے صحابہ نے، پوری جماعت صحابہ نے اپنی طبیعتوں کو دفن کر دیا، اپنی طبیعت کو فنا کر دیا، اب مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر دیا۔ اپنی طبیعت، اپنا شوق، اپنا ذوق، اپنی کیفیت، سب کے سب کو فنا کر کے اپنے آپ کو مصطفیٰ پیارے کی سنت میں ڈھال دیا۔ اور یہ بہت بڑا کمال ہے کہ کسی ایک پیر کا ایک مرید اپنے پیر کا صحیح نائب نہیں ہو پاتا، لیکن یہ نبی کا معجزہ تھا کہ نبی پاک کا ہر صحابی نبی پاک کا نائب اتم ہو کے رہ گیا۔ ایسا نائب اتم ہوا کہ آقائے کائنات نے اعلان کر دیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، اس میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو نجات پا جاؤ گے، جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے اور حضرات صحابہ کا کمال، رب کا احسان۔ اور پھر حضرات صحابہ کے بعد امت پر، امت کے اولیاء پر، امت کے علماء پر، امت کے صوفیاء پر اللہ نے یہ فریضہ عائد کیا کہ ہر دور، ہر زمانے میں یہ لوگ ہدایت کا مینار بن جائیں اور بنی آدم کی ہدایت کا سامان ہم پہنچائیں۔ یاد رہے اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن اللہ کا کلام، قرآن آخری کتاب الہی، قیامت کی صبح تک کے لیے قرآن دستور حیات، دستور زندگی۔ اس لیے ضرورت تھی کہ قیامت تک قرآن اسی حیثیت سے باقی رہے جس حیثیت سے وہ نازل ہوا۔ تو رب نے اپنے کرم سے اپنے ذمہ کرم پر لیا کہ قیامت کی صبح تک ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن کی حفاظت صرف الفاظ اور حروف کی حفاظت کا نام نہیں، قرآن کی حفاظت صرف اس کی زبر زیر پیش کی حفاظت کا نام نہیں، قرآن کی حفاظت کا ایک نام یہ بھی ہے کہ اگر ظاہری طور پر قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ رہے تو باطنی طور پر قرآن کا ایک ایک حکم بھی باقی رہے۔ جس حیثیت سے قرآن نازل ہوا، قرآن کی جس آیت کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم بھی کما حقہ باقی رہے۔ اس لیے اللہ نے ہر دور، ہر زمانے میں ایسے نشان ہدایت قائم فرمائے۔ جب جب جیسی ضرورت ہوئی، قرآن پر عمل کرنے والے افراد کو رب نے پیدا کیا، اور انہوں نے قرآن پر عمل کر کے لوگوں کے اس جھوٹے دعوے کو باطل کر دیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پر ہر دور میں عمل نہیں ہو سکتا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا مشکل ہے، قرآن کے احکام بہت سخت ہیں، ہم کیسے اس پر عمل کریں؟ لیکن اللہ کی قدرت ہر دور، ہر زمانے میں وہ ایسے بندوں کو متعین کرتا ہے کہ جو قرآن پر کما حقہ عمل کر کے دنیا کے سامنے یہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن ہر دور، ہر زمانے کے لیے لائق عمل ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے، یہ ہماری کوتاہی، ہماری خام خیالی ہے۔ جب جب اسلام پر وقت پڑا، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری آئی،
اللہ نے اپنے مقبول بندوں سے قرآن کی خدمت لی۔ ائمہ مجتہدین کی ساری خدمتیں اسلام کی خدمت ہیں، محدثین مفسرین کی ساری دینی خدمات اسلام اور قرآن کی خدمات، صوفیاء کرام کی ساری ہاؤ ہو، یہ سب کا سب اسلام اور قرآن اور سنت کی حفاظت کا سامان۔ اس طریقے سے ہر دور ہر زمانے میں اللہ کچھ بندگان خدا کو متعین کرتا ہے جو دین کو نئی روشنی نئی زندگی دیتے ہیں، بندگان خدا کی ہدایت کا سامان بہم پہنچاتے ہیں۔ یوں رب کی مرضی جس سے جو چاہے کام لے، جتنا چاہے کام لے، اور جس سے کام لے رب کی مرضی، چاہے اس کی یاد باقی رکھے، چاہے اس کے یاد کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دے۔ آپ دیکھیں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم سے بڑھ کر بنی آدم میں کوئی نہیں، لیکن 25-26 سے زیادہ نبیوں کا نام بھی محفوظ نہیں، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، نہ کسی کی قبر منور کا پتہ، نہ کسی کے نام کا پتہ، نہ ان کے کام کا پتہ، لیکن اس کے باوجود ان کا درجہ کم نہ ہوا، اس لیے کہ رب نے اگر دنیا سے ان کو چھپایا، اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما دی، اور اپنی قرب خاص میں مقام بلند دے کر انہیں بے نیاز کر دیا کہ دنیا والے ان کی تعریف کریں۔ ایسے ہی اولیاء اللہ نے جب نبیوں کی غلامی کا حق ادا کیا، خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کر کے انہوں نے اپنے رب کی رضا پائی، ان میں سے جس کو چاہا رب نے عزت و شہرت سے نوازا، اور جس کو چاہا اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائی۔ تو جن محبوبان خدا کو اللہ نے بہت مقبولیت دی، ان میں دو وہ ہیں دنیا جسے محبوبین کریمین کے نام سے جانتی ہے، ایک محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی علیہ الرحمہ، اور دوسرے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میرے دوستو، ان دونوں کو اللہ نے درجہ محبوبیت پہ فائز کیا۔ قرآن میں رب نے اعلان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، اللہ ان قریب انہیں مقام محبوبیت پہ فائز کرے گا، انہیں درجہ محبوبیت عطا کرے گا۔ تو جنہیں درجہ محبوبیت ملا، اپنے اپنے طور پر رب کی توفیق سے سب نے دین کی خدمت کی، مقام محبوبیت پایا، لیکن ان میں ممتاز یہ دو محبوبین کرام کہ جنہیں محبوب الہی اور محبوب سبحانی کے نام سے جانا جاتا۔ اور اتفاق دیکھو میرے دوستو، انشاءاللہ آج میری گفتگو جب آگے بڑھے گی، آپ کو خوشگوار حیرت کا سامنا ہوگا کہ اللہ نے ان دونوں محبوبین پر کتنا کرم فرمایا، ان دونوں محبوبوں کو اللہ نے کیسا قدر مشترک عطا فرمایا۔ ہے تو اللہ کی مرضی، اتفاق، لیکن اولیاء کرام میں ان دونوں اولیاء کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں کی زندگی میں ہمیں کئی ایسے اقدار مشترک نظر آتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ، یہ دونوں الگ الگ دور کے، الگ الگ سلسلے کے، الگ الگ نام کے، لیکن دونوں محبوب ہیں مولا تیرے، تو تو نے دونوں کو کیسی امتیازی شان عطا فرمائی اور دونوں کے اندر کیسی مماثلت عطا فرمائی۔ اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو حضور غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر اگرچہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، اور حضرت محبوب الہی یہ 634 ہجری میں پیدا ہوئے، دونوں کی ولادت میں تقریباً 164 سال کا فرق، لیکن اتفاقات دیکھیں اور دونوں کی زندگی میں موافقت دیکھیں۔ ایک پیدا ہو رہے ہیں ایران کے قصبہ جیلان میں، ایک پیدا ہو رہے ہیں ہندوستان کے قصبے بدایوں میں۔ کتنا فرق ہے، دور کا فرق ہے،
زمانے کا فرق ہے، ملک کا فرق ہے، لیکن اب ذرا قدر مشترک دیکھیں۔ غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر، ان کے والد حضور غوث پاک پیران پیر کے والد حسنی سید ہیں، تو محبوب الہی کے والد ماجد حضرت سید احمد یہ بھی حسینی سید ہیں۔ غوث پاک کے والد بھی سید، محبوب الہی کے والد بھی سید، غوث پاک کی والدہ بھی سیدہ اور محبوب الہی کی والدہ بھی سیدہ، یہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ محبوب سبحانی کا نام عبد القادر اور محبوب الہی کا نام محمد، ایک کا نام توحید الہی سے جڑا، اللہ کی بندگی سے جڑا، وہ عبد القادر ہے، قادر کا بندہ، یہ محمد ہے، محمد الرسول اللہ کے غلام۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں بزرگوں کی زندگی میں ایک امتیازی شان یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر دونوں کے والدین سادات کرام ہیں، نبی کی آل ہیں، دونوں کا حسب اونچا، دونوں کا نسب اونچا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اگر غوث پاک کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اللہ کے ولی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تو سید محمد اور محبوب الہی کے والد ماجد سید احمد بھی اللہ کے ولی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ اب اگر ہم ان کے نانا کی نسبت سے دیکھیں تو غوث پاک کے نانا حضرت عبداللہ سومئی بہت خوشحال ہیں، تو ان کے دادا، ان کے داماد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بہت غریب ہیں۔ واقعات آپ نے سنا ہوگا کہ غوث پاک کے والد کئی دن کے فاقے سے تھے تو سیب کھایا تھا۔ یہ ہے غربت کا حال، اللہ کی شان، اللہ کی مرضی، جس بندے کو جس حال سے رکھے۔ تو حضور غوث پاک کی ننہال یہ خوشحال، اور غوث پاک کا ددحال یہ دنیا میں فقر فاقہ سے گزار رہے۔ اب اگر ہم یہی بات محبوب الہی کی زندگی میں دیکھیں تو محبوب الہی کے نانا سید عرب یہ بہت بڑے تاجر، بہت خوشحال، اور غوث پاک اور محبوب الہی کے دادا یہ سید علی یہ انتہائی غریب۔ حالانکہ سید علی، سید عرب یعنی محبوب الہی کے نانا اور دادا یہ دونوں چچا زاد بھائی بخارا سے چل کے ہندوستان آئے، لاہور سے ہوتے ہوتے دلی سے بدایوں میں انہوں نے بود و باش اختیار کی۔ شمس الدین التمش کا زمانہ، ایسے دور میں جب انہوں نے بدایوں کے علمی ماحول میں وہاں کے دینی ماحول کو دیکھا، وہاں رہ گئے، تو سید عرب نے اپنے چچا زاد بھائی سید علی کے بیٹے سید احمد سے اپنی بیٹی زلیخا کی شادی کی۔ تو غوث پاک کی والدہ خوشحال باپ کی بیٹی، تو محبوب الہی کی والدہ یہ بھی خوشحال باپ کی بیٹی۔ غوث پاک کے والد غریب گھرانے سے، تو محبوب الہی کے والد یہ غریب گھرانے سے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ان دونوں ماؤں نے جب شادی کے بعد اپنے سسرال میں قدم رکھا تو وہاں کی غربت سے ایسا انہوں نے ناتا جوڑا کہ تکلیف سے تکلیف جھیلنی پڑی، کبھی بھی انہوں نے ایک حرف شکایت نہ نکالا، کبھی یہ نہ کہا کہ ہم تو سونے میں تلتی تھیں، ہم تو ریشم و کمخاب پہ سوتی تھیں، ہم تو اطلس و حریر کے لباس پہنتی تھیں، ہم تو زیورات میں لدی رہتی تھیں۔ ان کے میکے میں بہت خوشحالی، سسرال میں آئے تنگی اور ترشی، لیکن یہ دونوں بی بی فاطمہ زہرا کی شہزادیاں تھیں۔ ان دونوں نے اپنے سسرال میں ہر تکلیف کو گوارا کر کے بتایا کہ فاطمہ زہرا کی جو کنیز ہوتی ہے سسرال کی تکلیف پر ناشکری نہیں کرتی، ہر گھڑی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کی زندگی کے آگے کے احوال اگر ہم دیکھیں تو ایک خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے واقعات بہت سنے، آج واقعات کی بجائے نکات پر گفتگو ہو۔ غوث پاک
5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تو محبوب الہی یہ بھی 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ عجیب بات ہے، حسن اتفاق، اگر محبوب سبحانی بچپن میں یتیمی کی منزل سے گزر رہے ہیں تو یہاں محبوب الہی یہ بھی 5 سال کی عمر میں یتیمی کی منزل سے گزر رہے ہیں، اور رب کی مشیت پکار رہی ہے، اے لوگو تم رب کی قدرت کو پہچانو۔ جب تک باپ زندہ ہوتا ہے، سرپرست زندہ ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ انہی سرپرستوں باپ دادوں کی وجہ سے بچہ ترقی کرے گا، بچہ کامیاب ہوگا، لیکن دنیا حیرت زدہ کہ جنہیں رب نے محبوب الہی بنایا، جنہیں رب نے محبوب سبحانی بنایا، ان دونوں کو بچپن میں یتیم کر دیا اور بتا دیا یتیمی اور غریبی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، رب کی عنایت عطا اہمیت رکھتی ہے۔ جب رب کرم کرتا ہے، یتیم ہو تو اس کو محبوب الہی بنا دیتا ہے، یتیم ہو تو محبوب سبحانی بنا دیتا ہے۔ ان دونوں کو اللہ نے بچپن ہی میں یتیم کیا۔ رب کی مشیت کہ رب ان دونوں سے اتنا راضی تھا کہ رب کی مشیت پکار رہی تھی، یہ دونوں میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ان دونوں کی پوری زندگی کو، چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری، ہر اعتبار سے نبی کی غلامی میسر آ جائے گی۔ اس لیے آقا کائنات رسول کردگار جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے، 5-6 سال کی عمر ہوئی تو درہ یتیم ہو گئی، والدہ بھی تشریف لے گئی، ان کے ان دونوں شہزادوں کو رب نے یتیمی کی زندگی سے گزارا اور دنیا کو بتایا کہ اگر دنیا میں کوئی سہارا نہ ہو، اے میرے بندو تم دنیا کے سہاروں کو نہ دیکھو، مسبب الاسباب رب کریم کی قدرت سے کو دیکھو، رب سے لو لگاؤ۔ جب رب سے لو لگتی ہے، اللہ ذرہ بے مقدار کو ہمدوش ثریا کر دیتا ہے، چاند سے زیادہ اجلا اور سورج سے زیادہ چمکدار بنا دیتا ہے۔ کیا ان دونوں بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، ہمارے لیے سبق نہیں ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی زندگی ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہم دنیا والوں پہ تکیہ نہ کریں، دنیا والوں پہ بھروسہ نہ کریں، دنیا بنانے والے خدا پہ بھروسہ کریں، اور جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اب آگے بڑھو، ان دونوں بزرگوں پر رب کریم نے کرم کیا تو ایسا کیا کہ ان دونوں بزرگوں نے یتیمی کے بعد بھی کھیل کود میں اپنے وقت کو نہ گزارا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ماں بھی تربیت کر رہی، باپ بھی تربیت کر رہا، بھائی بھی بڑے تربیت کر رہے، دادا دادی چچا پھوپھا خالو سب ہیں، اس کے باوجود بیٹا ناکارہ ہو رہا، بیٹا کھیل کود میں ملوث، بیٹا پریشان حال پورے محلے کو پریشان کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں محبوبوں کی شان دیکھو، والد ماجد نہیں ہے لیکن ان کی والدہ نے ان کی وہ تربیت کی کہ کھیل کود کی طرف راغب نہ کیا بلکہ انہیں دین حق کی طرف راغب کر کے مکتب اور مدرسے میں شامل کیا۔ دونوں ماؤں نے، وہاں سیدہ فاطمہ نے اور یہاں سیدہ زلیخا نے اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کیا، اور یہ بھی سوچیں کہ غریبی کے عالم میں آج کچھ لوگ کہتے ہیں غریبی بہت ہے، پریشانی بہت ہے، ہم اگر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ ارے کیا یہی بچہ کو تمہارا گھر چلاتا ہے؟ کسی کا گھر بھی چلتا ہے، خدا چلاتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ ان دونوں بزرگ ماؤں نے یہ نہ سوچا کہ ہم اپنے بچے کو کام کاج میں لگائیں، ان دونوں نے اگر کام کیا ہے تو اپنے بچوں کو مصطفیٰ پیارے کے دین کی طرف راغب کیا، مکتب میں پڑھایا، اس کے لیے محنت کی، مشقت کی، اپنے پاس کے پیسے خرچ کیے۔ آج بوڑھی، آج کی ماں یہ چاہتی ہے میرا بچہ ایسا بنے کہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، لیکن ان دونوں ماؤں نے بچے کو اپنے بچوں کو اپنا سہارا نہیں سمجھا، سہارا سمجھا تو خدا کی ذات کو سمجھا۔
اور یہاں پر ایک اور حسن اتفاق دیکھیں کہ حضور غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر کے والد کی شادی ہوئی تو تقریباً 40 سال سے اوپر ہو گئے، لیکن غوث پاک کے والد کو اولاد نہ ہوئی۔ جب غوث پاک کی والدہ 60 سال کی ہو گئی، سن ایاس کو پہنچی، بالکل مایوسی کے کگار پہ پہنچی، ایسے وقت میں اللہ کریم نے شیخ عبد القادر جیلانی سے حضرت بی بی فاطمہ کی گود کو بھر دیا۔ 60 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، نا امیدی کی عمر میں، سن ایاس میں اگر محبوب سبحانی اپنے ماں کی گود ہری کر رہے ہیں تو محبوب الہی بھی 40-42 سال کی عمر ہو گئی ان کی والدہ کی، اس وقت تک ان کو بھی اولاد نہیں ہوئی، لیکن کمال یہ ہے کہ محبوب الہی کی والدہ یا محبوب سبحانی کی والدہ کبھی شکایت نہیں کرتے ہیں کہ مولا ہم کو اولاد نہیں، مولا ہم کو اولاد نہیں۔ وہ جانتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے دیتا ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کی طاقت ہے، وہ دے تو اس کا احسان ہے، نہ دے تو اس کا احسان ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا معاملہ۔ بہرکیف عرض یہ کرنا، اب ان دونوں بزرگ ماؤں نے اپنے بچوں کی تعلیم شروع کی، بڑی محنت اور مشقت، اتنی محنت اور مشقت کہ اپنے بچوں کو کام کاج میں نہیں لگایا، اپنے بچوں کو روزی کمانے میں نہیں لگایا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں لگایا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے دین کا عالم بنایا۔ اب عالم تو بنے، لیکن غربت کا، تنگ دستی کا ماحول ایسا کہ محبوب سبحانی سرچشمہ رحمانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر بھی اسرت و تنگ دستی کا ماحول، غربت کا ماحول، اور یہاں دوسری طرف محبوب الہی کا گھر، وہ بھی غربت و تنگ دستی کا ماحول۔ ایسی غربت کہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب اپنے استاذ معظم حضرت علاء الدین اصولی کے پاس پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جب قدوری نام کی کتاب ان کے درس میں داخل ہوئی، جب قدوری شریف ختم ہونے کے قریب آئی، حضرت علامہ علاء الدین اصولی علیہ الرحمہ نے اپنے شاگرد رشید نظام الدین اولیاء سے کہا کہ اے بابا محمد، تم قدوری شریف ختم کر رہے ہو، یہ بڑی مبارک کتاب ہے، اس کتاب کے اختتام پر تمہیں چاہیے کہ تمہاری دستار بندی کرائی جائے، تمہارے سر پر دستار فضیلت باندھی جائے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اساتذہ کی اور بدایوں میں رہنے والے اولیاء کی دعوت کرو، ان کی دعائیں لو۔ حضرت نظام الدین اولیاء جیسے ہی یہ سنتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نیازیں تو بہت کرتے ہیں غوث پاک کی، ہم بابا نظام الدین کا لنگر تو بہت کھاتے کھلاتے ہیں، ہم دعوے تو کرتے ہیں ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، لیکن قادریوں چشتیوں کو اس قادری شہنشاہ اور چشتی آقا کی ان نسبتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے زندگی کیسے گزاری۔ آج تو چاہے پیر ہو کہ مرید یہ سمجھتا ہے میں بس حضرت کے ہاتھ پہ مرید ہو گیا، بس اوپر سے میرے نوٹ برسنے چاہیے، مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالوں تو نوٹ کی گڈی نکلے۔ یاد رکھو مسلمانوں، پیری مریدی اس لیے نہیں ہوتی کہ رزق میں برکت ہو جائے، پیری مریدی صرف اس لیے نہیں ہے کہ آسودگی ہو جائے، پیری مریدی اس لیے ہے کہ بندہ رب سے قریب ہو جائے، اور رب سے قربت کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائش کی چکی میں پسنا پڑتا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آؤ ہمارے غوث کو دیکھو، آؤ ہمارے خواجہ کو دیکھو۔ حضرت محبوب الہی خود فرماتے ہیں کہ ہم اب میرے والد کے انتقال کے بعد جس اسرت و تنگ دستی سے گزرے، جس غریبی سے گزرے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 1 دن 2 دن کھانا نصیب ہوتا، پھر کسی دن میں مدرسے سے آتا، اپنی والدہ سے کہتا امی جان بھوک لگی ہے، امی جان کچھ کھانا ہے؟
امی فوراً کہتی بابا نظام الدین ماں امروز مہمان خدائیم، اے بابا نظام الدین اس آج کے دن ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جیسے ہی میری ماں کہتی کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں، خدا کی قسم مجھ کو اطمینان ہو جاتا، میں خوش ہو جاتا کہ آج میں کسی بندے کا مہمان نہیں ہوں، آج میں خالق کائنات کا مہمان ہوں۔ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، آج ہم روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھنا یہ اللہ کا کو میزبان بنانا، اب بندے کا خدا کی مہمانی کرنا ہے۔ آج نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ بات کی زندگی میں جب اللہ نے فتوحات عطا کی اور خوشحالیوں کا دورہ آیا تو میرے کان ترس گئے کہ کاش آج مجھ کو فاقہ ہوتا۔ اب میری ماں میرے کان میں بولتی کہ اے بابا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو روزہ رکھ کر فاقہ کر کے نظام الدین اولیاء کو 5 سے 7 سال کی عمر میں وہ خوشی ملتی تھی کہ اپنے والدہ سے کہتے تھے امی اللہ ہم کو روز روز مہمان کیوں نہیں بناتا، کاش خدا ہمیں روز روز مہمان بناوے۔ آپ دیکھیں 5 سال کی عمر ہے لیکن فاقہ کرنے کا یہ شوق کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں یہ ہمارے جسم کی غذا ہے، اور فاقہ کر کے روزہ رکھتے ہیں یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ کھانا ہمارے جسم کو طاقت پہنچاتا ہے اور فاقہ یہ ہماری روح کو طاقت پہنچاتا ہے کہ روح روان اولیاء حضرت محبوب الہی خدا سے عرض کرتے ہیں مولا تو ہمیں روز روز مہمان بنایا کر۔ جب بچپن میں یہ عالم تھا تو جوانی میں کیا حال رہا ہوگا۔ بہرکیف وہ لوگ جو اپنے آپ کو قادری چشتی کہہ کر بس صرف نیاز کھانے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یاد رکھو چاہے میرا غوث ہو یا میرا خواجہ، ان دونوں کا دستور یہ تھا سب کو کھلاتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ یہ ہے اصل قادریت، یہ ہے اصل چشتیت۔ مخلوق خدا کا پیٹ بھرو، سب کو جی بھر کے کھلاؤ اور خود فاقے سے رہ جاؤ، اللہ کو راضی کرو۔ یہ سبق دیا ہے پیران پیر پیر دستگیر نے، یہ سبق دیا ہے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ الرحمن۔ اب میرے دوستو حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں ہم تو ایسی غربت کے ماحول میں تھے، ہمارے استاذ معظم حضرت علاء الدین اصولی کہنے لگے کہ تمہیں چاہیے کہ تم قدوری شریف کے اختتام پر اپنے سر پر دستار بندھواؤ، بدایوں کے علماء اور اولیاء کی دعوت کرو۔ کہتے ہیں کہ میرا دل چھوٹا ہو گیا، دل میں غمداری ہوا۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہم پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے، جب ہم پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتے تو اتنے لوگوں کی دعوت کیسے کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اسی ادھیڑ بن میں، اسی تردد میں چہرہ اترا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ میری والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ بیٹے محمد کیا بات ہے، آج تمہارا چہرہ اترا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ امی جان آج میرے استاذ معظم نے کہا کہ قدوری شریف تمہاری ختم پر ہے، تمہاری دستار باندھنے کا وقت آیا، تمہیں چاہیے کہ سر پر دستار باندھو، تمہیں چاہیے کہ یہاں کے علماء یہاں کے اولیاء کو دعوت دو۔ حضرت محبوب الہی کی والدہ مسکرا کے کہتی ہیں بیٹا ابھی تیری ماں زندہ ہے، کیوں فکر کرتا ہے، انشاءاللہ تیرے استاذ کی اس بات کا خیال رکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت بی بی زلیخا نے جو محنت کرنی شروع کی میرے دوستو، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس علاقے میں کاٹن یا کپاس بہت ہوتی تھی، تو کاٹن لاتی تھی، اسے کاٹتی تھی، کاٹ کے دھاگا بناتی تھی، وہی دھاگا بازار میں بچواتی تھی۔ ایک ملازمہ تھی، ایک کنیز تھی، وہ جاتی بازار سے بیچ کے آتی، اسی میں سے بچا بچا کے حضرت بی بی زلیخا نے کچھ پیسے جمع کیے، خود اپنے ہاتھ سے روئی سے
دھاگا کاتا، روئی کاٹ کے دھاگا بنایا اور اسی دھاگے کو ایک کے بعد ایک جوڑ جوڑ کر انہوں نے ململ کی ہلکی پھلکی چند ہاتھ کی ایک دستار بنائی۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کے سر پر کسی ظالم بادشاہ کا دیا ہوا سونے کا تاج رکھا جائے، اگر کوئی نودولتیا اپنے بیٹے کو سونے کی جوتی پہنا دے، ہیرو جڑا کوئی تاج پہنا دے، خدا کی قسم اس تاج کی وہ حیثیت نہیں ہے جو بابا نظام الدین کے سر پر اس دستار کی حیثیت ہے جو اس سیدانی نے حق حلال کی محنت کی کمائی سے تیار کی تھی۔ یاد رکھو کہ آرام سے جو پیسہ ملتا ہے یا بے ایمانی چوری سے ملتا ہے، لاکھ تک چوری بے ایمانی دھوکہ دھڑی کر کے پیسہ کما کے جس مکار دنیا میں سامنے لوگوں کے سماج میں تم چاہے جتنی بھی عزت حاصل کر لو، عزت اسی کو ملتی ہے اللہ اور رسول کے نزدیک جو حق حلال کی کمائی کھاتا ہے، جو اپنے محنت کی کمائی کھاتا ہے، جو پاک اور صاف کمائی کماتا ہے، جو پاک اور حلال کمائی بچوں کو دیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب بچے بگڑ رہے ہیں، بچے آوارہ ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے بچے اتنے آوارہ کیوں نہیں تھے، آج کیوں اتنے آوارہ ہیں؟ اور اس کی جہاں بہت ساری دوسری وجوہات ہیں، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کل کا باپ اپنے بچوں کو حلال کا کھانا کھلاتا تھا، حلال کی کمائی سے پرورش کرتا تھا، اور آج لوگ حلال حرام کی تمیز چھوڑ کے کس کا پاؤں کس کا کھاؤں، کس کا پاؤں کس کا کھاؤں، بس حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر جب حرام کی کمائیوں سے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو یہ حرام کی کمائی یا تو انہیں آوارہ بنا دے گی یا انہیں بے دین و گمراہ بنا دے گی۔ یہ جو گمراہی پھیل رہی ہے، یہ جو بے دینی پھیل رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ لوگ کہتے ہیں غریب تھا جب تک تو سنی تھا، پیسہ آیا تو ٹنی ہو گیا۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں اسی لیے ہوا کہ یہ جو پیسہ آیا حرام کا پیسہ کھلایا، یا حرام کا پیسہ نکلا تو کہیں گمراہی کی شکل میں نکلا، کہیں آوارگی کی شکل میں نکلا۔ اس لیے میرے دوستو ان اللہ والوں کی زندگی دیکھو، اور اپنے بچوں پر اگر رحم کرنا ہے تو سنو، حرام کی بریانی ان کو مت کھلاؤ، حلال کی سوکھی روٹی ان کو کھلاؤ۔ حلال کا کھانا کھائیں گے ان کے بدن میں نور اور نورانیت پیدا ہوگی، صلاح اور فلاح پیدا ہوگی، وہ راہ ہدایت پہ استقامت رکھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں رزق حلال وسیع تر عطا فرمائے، اور حرام کے ایک ایک لقمے سے اللہ ہم سب کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت بی بی زلیخا نے اپنی اپنی محنت سے اپنے ہاتھوں سے روئی کاٹ کے دھاگا بنایا، بیچ کے کچھ پیسے لائے، اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے دستار باندھی، دستار بنائی، اور پھر وقت متعین کیا کہ جاؤ اپنے استاد سے کہہ دینا فلاں دن بدایوں کے علماء اور اولیاء کو بلاؤ، بدایوں کے علماء اور اولیاء کی دعوت کرو۔ اور یہ کہہ کر حضرت نظام الدین اولیاء کو ان کی والدہ نے وہ دستار دی، ایک تھال میں سجا کے دستار رکھی، اور جتنا پیسہ تھا سب رکھ دیا، کہا کہ یہ لے کے جاؤ۔ بابا نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں جب چلا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو اس لیے تھے کہ میری وجہ سے میری ماں کتنی محنت کر رہی ہے، کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے، اور اس کے بعد بھی یہ جتنا پیسہ ہے اتنے میں پورے بدایوں کے علماء کی دعوت ہو نہیں سکتی، اتنے کم پیسے میں کیا ہوگا۔ لیکن سنو میرے دوستو، اگر پیسہ کم ہوتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے، برکت اللہ دیتا ہے، کام اللہ پورے فرماتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، فرماتے ہیں کہ میں وہ تھال لے کر اپنے استاذ معظم کے پاس پہنچا، میری آنکھوں کے آنسو جب میرے استاذ معظم نے دیکھے، کہنے لگے کہ اے بیٹے اس وقت تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہتے ہیں میں اپنی زبان سے تو کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اشکوں کی زبان میں سب کہہ دیا۔ اور جب میرے استاذ نے اس پیسے کو دیکھا تو مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا پیسہ کم ہے،
اور خرچ کے دعوت زیادہ لوگوں کی، اس میں سب کا خرچ سب کی دعوت نہ ہو پائے گی، اس لیے تم رو رہے ہو۔ فرماتے ہیں میرا سر اور زیادہ جھک گیا، ادب دیکھو، اور جھکا۔ فرماتے ہیں کہ جب میرا سر اور جھکا تو حضرت فرماتے ہیں کہ گھبراؤ مت، اور پھر اپنی جیب سے اتنا پیسہ نکالا کہ پورے بغداد کے علماء کی دعوت کے لیے جو کافی ہو جائے، ملایا اپنے شاگرد کے پیسے میں، اور بتایا کہ کل کے شاگرد بھی بے مثال تھے، کل کے استاذ بھی بے مثال تھے۔ آج تو حال یہ ہے، پیر چاہتا ہے مرید کے پاس جتنا ہے سب میرے پاس آ جا، سب مجھی کو نذرانہ دے۔ ڈاکٹر اقبال کے پاس ایک اس زمانے کا پیر بیٹھا تھا، اس کا ایک مرید آیا، اور مرید نے آ کے کہا حضرت بہت پریشانی ہے، بڑی غریبی ہے، بہت دکھ ہے، میں بہت پریشان، کئی بچیاں ہیں، شادی کرنی ہے، پیسہ نہیں، اور 100 روپیے کا قرض دار ہوں، دعا کر دے۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں دعا کروں گا، تیرا بیڑا پار۔ یہ کہہ کر جو کچھ بھی منمنایا، جب وہ جانے لگا اپنی جیب سے 10 کا نوٹ نکالا، اور 10 کا نوٹ نکال کے نذرانہ دیا، تو یہ پیر صاحب لے کے جیب میں ڈال دیے۔ تو میرے دوستو اقبال نے دیکھا تو بڑی زور سے ہنسے، کہا کہ ایسے ہی پیروں نے تو پیری مریدی کو بدنام کیا ہے۔ ارے کل کے پیر وہ ہوتے تھے کہ امیر مریدوں سے نذرانہ وصولتے تھے، غریب مریدوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ کل کے اساتذہ وہ ہوتے تھے، خدا جو انہیں دیتا تھا اپنے شاگردوں پہ خرچ کرتے تھے، اپنے مریدوں پہ خرچ کرتے تھے۔ اور آج کا حال یہ ہے کہ آج تو معاملہ دونوں طرف سے بہت خطرناک، ہر مرید بھی یہی چاہتا ہے پیر کی خانقاہ میں جاؤں، کیا پاؤں کیا کھاؤں، کیا پاؤں کیا کھاؤں۔ مرید بھی یہی چاہ رہا ہے پیر کی ہانڈی صاف کر دوں، اب پیر چاہتا ہے کہ مرید کی پوری تجوری صاف کر لوں۔ تو دونوں طرف اخلاص ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے ان بزرگوں کے واقعات سے سبق سیکھو کہ دینے والے بنے، پیر ہو تو دینے والا بنے، مرید ہو تو دینے والا بنے، تم کھلانے والے بنو۔ کھلانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم نے اولیاء کی تاریخ دیکھی ہے، جتنے اولیاء ہیں اولیاء کی شان ایک یہ رہی ہے، ان کا دسترخوان ہمیشہ کھلا رہتا تھا، ان کا دسترخوان کشادہ رہتا تھا، آؤ آتے جاؤ کھاتے جاؤ، یہ اولیاء کرام کی شان اور پہچان۔ حضرت علاء الدین اصولی علیہ الرحمہ نے اپنی جیب سے پیسہ نکال کے رکھا اور دعوت دے دی، پورے بدایوں کے جتنے بھی علماء مشائخ صوفیاء تھے سب بابا نظام الدین کے جشن دستار فضیلت میں آئے۔ جس وقت آئے حضرت نے حکم دیا جاؤ اور جا کے مولا علی کو ڈھونڈ لاؤ۔ اب مولا علی سے یہ مت سمجھنا کہ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا، بلکہ اس زمانے میں بدایوں میں ایک علی مولا نام کے صوفی تھے۔ حقیقت میں یہ بہت بڑے ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مشرک ماں باپ کے بیٹے تھے، لیکن ایک دن کسی اللہ والے کی نظر لگ گئی۔ اور سنو، اللہ والوں کی نظروں سے بہت بچو۔ اللہ والے جب کسی کو نظر لگا دیتے ہیں یا تو اپنا بنا دیتے ہیں، اور اگر تم ان کے نہیں ہوئے تو پھر وہ تمہیں بیگانہ کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی نظریں بڑی کارآمد ہوا کرتی ہیں، اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کے جاؤ، اور صوفی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ، اور اللہ والوں کی نظر میں آ جاؤ تو کیا کہنے سبحان اللہ، کاش ہم پر بھی اللہ والوں کی نظریں پڑ جائیں۔ یہ جو علی مولا تھے یہ تھے ہندو مشرک، ایک اللہ والے کی نظر پڑ گئی، ایک ہی دن میں کایا پلٹ ہوئی، اور ایک ہی دن میں زنار ٹوٹی، اور خسرو کی زبان میں چھاپ تلک سب چھین لی، منہ سے نینا ملائے گی۔
یہ صوفی لوگ یہ زبردستی محفل سما میں کچھ بھی کہتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ کیا جانے کہ خسرو نے کیا کہا ہے، چھاپ تلک سب چھین لی منہ سے نینا ملائے کے، یعنی میرا شیخ وہ ہے کہ مجھ سے میری آنکھ میں آنکھ ملایا اور مجھے اپنے محبت میں ایسا از خود رفتہ کیا کہ میرا کفر ٹوٹ گیا، میرا شرک ٹوٹ گیا، اسلام کی دولت بے بہا عطا کر دی۔ چھاپ تلک، چھاپ وہ کہ چھاپ کہتے ہیں اس طرح کا ٹیکا، تلک جو اس طرح کا ٹیکا، یہ نشانی ہے کفر و شرک کی۔ خسرو کہتے ہیں چھاپ تلک سب چھین لی سیاں نے منہ سے نینا ملائے کے، اور اسی لیے خسرو نے دوسرے مقام پر کہا ہے کہ پڑھت پڑھت موری عمر بیت گئی، پڑھ نہ پائی ایک پارا، پڑھت پڑھت موری عمر بیت گئی، پڑھ نہ پائی ایک پارا، توری صورتیہ دیکھ کے پڑھ گئی میں تو 300 پارا۔ پڑھت پڑھت موری عمر بیت گئی، پڑھ نہ پائی ایک پارا، اور توری صورتیہ دیکھ کے پڑھ گئی میں تو 300 پارا۔ یعنی اے میرے شیخ، جب سے تیرے قدموں میں آئے ہیں، جب سے تیرے غلام بنے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت بے بہا عطا کر دی ہے، اسلام و سنیت کی لذت سے اللہ نے ہمیں ہمکنار کر دیا ہے۔ تو پڑھت پڑھت موری عمر بیت گئی، پڑھ نہ پائی ایک پارا، توری صورتیہ دیکھ کہ پڑھ گئی میں تو 300 پارا۔ یہ ہے صوفیاء کرام کا کلام۔ تو حضرت علی مولا یہ مجذوب صفت تھے، خاص طور سے ان کو بلایا صرف اس لیے کہ وہ اس وقت اولیاء کرام کے سرخیل اور رہنما تھے۔ حضرت علاء الدین اصولی کی بارگاہ میں، ان کے مدرسے میں بدایوں کے سارے علماء، سارے صوفیاء، بڑے بڑے ذی حیثیت، ذی علم، ذی استعداد افراد جمع، اور ایسے ولیوں کے سامنے مستقبل کا محبوب الہی اپنے سر کو جھکائے کھڑا ہے۔ اب ہاتھ میں وہ سادی سی دستار، چند ہاتھ کی ململ کی وہ دستار لے کر حضرت نظام الدین اولیاء نے جب اپنے استاذ کو پیش کی، استاذ معظم نے اس دستار کو لیا اور لے کر علی مولا سے کہتے ہیں، حضور میرے بچے کے سر پہ آپ دستار باندھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ ہی باندھیں۔ دیکھیے یہ ایک فرق ہے، ہم دنیا داروں کا حال یہ میرے ہاتھ سے ہو میرے ہاتھ سے ہو، دنیا داروں کا، زاہدان خشک کا حال یہ میں، لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہے تو۔ یہ دوسروں کو عزت دیتے ہیں، اور سنو جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اللہ اسے عزتوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ علاء الدین اصولی کہتے ہیں علی مولا آپ دستار باندھیں، وہ کہتے ہیں آپ دستار باندھیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں کے اولیاء کے سردار ہیں، آپ سرمست ہیں، آپ مجذوب ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ان کے استاذ ہیں۔ تو اس وقت علاء الدین اصولی نے کہا اچھا اجازت دیں، صرف بچے کے سر پر رکھ دیں، پھر میں دستار لپیٹتا ہوں۔ تو دنیا نے دیکھا کہ حضرت علاء الدین اصولی نے حضرت نظام الدین محفل شکن کے سر پر دستار فضیلت باندھی۔ دعوت ہوئی، جس وقت حضرت نظام الدین اولیاء کی دستار بندی ہوئی تو دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء پہلے اپنے استاذ معظم کے سامنے گئے اور جھک کر ان کے قدموں کا بوسہ لیا، پھر وہاں سے سر اٹھایا، علی مولا کے سامنے گئے، ان کے قدموں کا بوسہ لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ عمر کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 12-13 سال کی عمر ہے۔ ایسی عمر میں ایک بچے کو اللہ نے کتنا ادب سکھایا۔ اپنے وقت کے علماء، اساتذہ اور بزرگوں کے پیر چوم رہے ہیں، اور سب کے پیر چوم چکے۔ اس کے بعد جب دعا کی باری آئی، علاء الدین اصولی کے سامنے یہ بات آئی کہ حضور آپ دعا کریں۔ حضرت علاء الدین اصولی نے اس وقت جو دعائیں کی، ہم کہتے ہیں استاذ نے دل کی گہرائیوں سے جو دعا مانگی وہ باب اجابت سے ٹکرائی، اور اس وقت حضرت علاء الدین اصولی نے کہا تھا اے اللہ یہ بچہ بڑا با ادب ہے، بڑوں کے قدم چومتا ہے، اے اللہ اس سر کو سر بلند فرما دے، اس سر کو سرفراز فرما دے۔ ان کی اس دعا ایسی قبول ہوئی کہ پھر دنیا نے دیکھا نظام الدین اولیاء کا سر پھر کبھی نہ جھکا، یہ بلند سے
بلند تر ہوتا چلا گیا۔ پتہ کیا چلا؟ اپنے دل کا کبر، غرور، گھمنڈ نکالو، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چھوڑو۔ میں کچھ انگریزی تو مجھے آتی نہیں، جو لوگ انگریزی جانتے ہیں وہ سمجھے۔ اکثر کان میں ایک جملہ سنائی پڑتا ہے، آئی ایم سم تھنگ۔ یہ آئی ایم سم تھنگ چھوڑو، بلکہ عاجزی، انکساری، اپنے سے بڑوں کا ادب، اپنے سے بڑوں کی تعظیم، اپنے سے بڑوں کی جتنی تکریم تم کرو گے، تم اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، اللہ تمہیں نبی کے گروہ میں شامل کرے گا، تمہیں نبی والا بنا دے گا۔ اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے اساتذہ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اب مسئلہ دیکھو، نظام الدین اولیاء اپنی والدہ سے کہتے ہیں، امی جان اب بدایوں میں جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب مجھے اور کچھ پڑھنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھاؤں۔ یہی وہ بات تھی جو بغداد جو جیلان میں شیخ عبد القادر محبوب سبحانی نے اپنی والدہ سے کہا تھا، امی جان اب میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے آگے جانے دیا جائے۔ حضور غوث پاک کی والدہ نے یہ نہ کہا کہ 18 سال کا ہو گیا، ابھی تک تو نے ایک پیسہ کما کے نہ دیا، اب میری عمر اس وقت 78 سال کی ہو گئی، اب میں کب تک کے کام کر کے محنت کر کے کھاؤں گی، بلکہ کہا تو بیٹا میں تجھے اپنا حق معاف کرتی ہوں، جا اور جا کے دین کا علم حاصل کر۔ تو یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے، محبوب سبحانی 18 سال کی عمر میں قصبہ جیلان سے بغداد علم حاصل کرنے گئے، تو بدایوں سے دلی کی طرف علم دین سیکھنے کے لیے محبوب الہی بھی رخت سفر باندھتے ہیں۔ اور پھر جب یہ رخت سفر باندھتے ہیں تو دونوں کی ماؤں کا حال دیکھو۔ جب نظام محبوب سبحانی کو ان کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹا میں تجھے اجازت دیتی ہوں، جاؤ تم علم دین سیکھو، تمہارے والد کے جانب سے یہ اتنا پیسہ 80 دینار تھے، یہ 40 دینار تمہارے، 40 دینار تمہارے بھائی کے۔ ہم کہتے وارے ماں ہو تو غوث اعظم کی ماں جیسی۔ غور کریں وہ مائیں جو چاہتی یہ ہیں شوہر کا سب مجھی کو ملے، بیٹوں کو نہ ملے، بیٹیوں کو نہ ملے۔ ان بھائیوں پہ لعنت کہ جو اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے اور اپنے بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ ان چچاؤں بھتیجوں پہ لعنت جو اہل حق کا حق نہیں دیتے۔ غوث پاک کی والدہ کہتی ہیں تمہارے والد کی طرف سے 80 دینار ترکے میں ملے۔ اب 80 دینار میں 12.5% تو ان کی ماں کا تھا۔ والدہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی یہ 80 دینار میں 12.5% میرا، یہ جو بچا اس میں آدھا تمہارا آدھا تمہارے بھائی کا۔ لیکن ماں ایسی ایثار والی تھی، اپنا حصہ بھی اپنے بیٹوں کو دے کے بتایا کہ ایمان اسی کا نام ہے کہ مومن دوسروں کے لیے جیتا ہے، مومن دوسروں کا کھاتا نہیں، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ 40 دینار دے دیا اور رخصت کرتے وقت محبوب سبحانی کی والدہ کہتی ہیں بیٹا میں تجھے رخصت کرتے وقت 2 باتیں کہتی ہوں، ایک تو یہ کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے جیسی تکلیف آئے کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، اور دوسری بات یہ اے بیٹا اب تمہاری ہماری ملاقات میدان محشر میں ہوگی، اب دنیا میں ہماری ملاقات نہ ہوگی۔ یہ ہے اللہ کے مقبول بندوں کا اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، کہ سو کہہ رہی ہیں کہ اب ہماری تمہاری ملاقات اس دنیا میں نہ ہوگی۔ اے بیٹا تمہیں خدا کی رحمت کے حوالے کیا۔ اگر وہاں بی بی فاطمہ اپنے بیٹے عبد القادر سے کہتی ہیں بیٹا میں نے تمہیں خدا کے حوالے کیا، تو دوسری طرف محبوب الہی کی والدہ کا سنو کہ محبوب الہی اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی جان اب میں چاہتا ہوں کہ دلی دل والوں کی بستی ہے، دلی میں اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، علماء ہیں، بڑے 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 اکابر ہیں، وہاں میں علم دین سیکھوں۔ تو والدہ کہتی ہیں بیٹا تو ابھی بہت چھوٹا ہے،
اور کوئی قافلہ نہیں جا رہا، چل میں تجھے ساتھ لے کے چلتی ہوں، یہاں اکیلے رہ کے کیا کروں گی؟ تو اب 4 نفر پر مشتمل یہ قافلہ چلا، ایک بی بی زلیخا، دوسرے محبوب الہی، اور تیسرے ان کی ایک بہن، اور خاندان کے ایک رشتہ دار تھے، انہیں انہوں نے تیار کیا کہ ہمیں تم دلی تک پہنچا دو۔ ایک محرم لیا، اس حال میں بھی محرم کا خیال کر کے، مصطفیٰ کی سنت اور قرآن کے حکم پر عمل کر کے، محبوب الہی کی والدہ نے یہ بتایا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر قرآن کی مخالفت یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے، سنت کی مخالفت یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ ہماری وہ بہنیں جو بابا نظام کی بہت نیاز کراتی ہیں، وہ بہنیں، ہماری وہ مائیں جو 11ویں شریف کی نیاز کراتی ہیں، اور پھر خواجہ صاحب کے عرس میں جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جبہ شریف کی زیارت، گلبرگہ جا رہے ہیں، خلد آباد جا رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ وہ ہم لوگ چند عورتیں ہیں جا رہی ہیں، کوئی سے محرم ہے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں، سب بہت اچھا۔ ارے ہم کو کس چیز کا خطرہ؟ ہم کہتے ہیں خطرہ ہو کہ نہ ہو، ان اولیاء اللہ نے اور ان کی ماؤں نے، ان کی بہنوں نے، ان کے گھر والوں نے بتایا کہ ہم اتنے اونچے مقام پر پہنچ کر بھی جب بھی سفر کرتے ہیں بغیر محرم کے سفر نہیں کرتے، قرآن و سنت کی مخالفت کر کے نہیں کرتے۔ کیا ہماری یہ بہنیں بغیر محرم کے خواجہ کے یہاں یا بندہ نواز کے یہاں یا گلبرگہ شریف یا خلد آباد شریف جاتی ہیں تو کیا ہمارے یہ خواجہ خوش ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم، یہ فقیر عزیزی دعوے کے ساتھ کہتا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہوا کہتا ہے، یہ اللہ والے ایسے لوگوں سے بیزار ہیں جو شریعت کا کھلواڑ کرتے ہوئے آتے ہیں، بلکہ یہ خوش اس سے ہوتے ہیں کہ جو شریعت و سنت کی پابندی کرتے ہوئے ان کے پاس جاتا ہے۔ اور یہ عورتیں مزارات پہ جو جاتی ہیں، سن لیں، اگر تم یہاں سے اجمیر گئے اور عورتیں بغیر محرم کے گئیں تو یہ جو گئیں آئیں، جو کچھ ہوا سو ہوا، اس سے خواجہ خوش نہ ہوں گے۔ اور اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک پارہ قرآن کا پڑھ کے ان کی روح کو ایصال ثواب کر دو، خواجہ اس سے خوش ہو جائیں گے، تمہاری بگڑی بنا دیں گے، تمہاری جھولیاں بھر دیں گے۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ ہے سنیت۔ اور آج لوگ سنیت کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی جو خرافات کرتے ہیں، ہم اہل سنت کے علماء ان ساری باتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال نظام الدین اولیاء اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ دلی پہنچے۔ جس وقت محبوب سبحانی سفر کر کے بغداد گئے تھے اس وقت وہ 18 سال کے تھے، اور جس وقت حضرت محبوب الہی بدایوں سے دلی پہنچے اس وقت وہ 16 سال کے تھے۔ لیکن ان کی ماں نے یہ نہیں کہا تھا بیٹا کما کما پھر آگے بڑھ، بلکہ کہا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کر، رسول اللہ کی رضا حاصل کر۔ وہاں پہنچے، چند سال تک ماں کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء ایک ہی مقام پر رہے۔ نظام الدین اولیاء وہاں حضرت نجیب الدین متوکل کی خانقاہ میں جاتے، حضرت شمس الدین خوارزمی کے درسگاہ میں جاتے، اور مختلف علماء صوفیہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے، اور اتنا پڑھا اتنے ذہین تھے واللہ کہ 2 سال کے اندر دلی میں ان کے جیسا کوئی عالم ہی نہیں بچا تھا۔ ان کا نام پڑ گیا تھا کہ محفل شکن نظام الدین۔ محفل شکن کا مطلب یہ، جس محفل میں بیٹھتے جب گفتگو ہوتی سامنے والے جتنے بھی ہوں سب کے منہ پہ تالا لگ جاتا، اور حضرت بابا نظام الدین سب پہ فائق ہوتے۔ اتنا زبردست علم کا وہ کوہ گراں، لیکن اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، اتنے بڑے زبردست علم کے شاہکار ہونے کے باوجود ان کا حال یہ تھا، روزانہ تو والدہ کی خدمت میں جاتے ہی تھے، لیکن جب نیا چاند نکلتا تو خاص طور سے مصروفیت بڑھی۔ تو جب نیا چاند نکلتا، غرہ ہلال دیکھتے، چاند دیکھ کر پہلے اپنی والدہ کی خدمت میں جاتے، جا کے اپنی والدہ کا قدم چومتے، کہتے امی جان آج نیا چاند ہوا ہے، دعا دیجیے۔
اے نظام الدین اولیاء اور میرے غریب نواز کی نیاز کرنے والوں، اے لنگر پکانے والوں، اے امام حسین کا کھچڑا بنانے والوں، اے 11ویں کی بریانی کھانے کھلانے والوں، دیکھو ہمارے اولیاء کی شان کہ جو روز ہر ماہ چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر جو دعا پڑھنی ہے پڑھتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ آج چاند دیکھا ہے اور دعا پڑھ رہی ہے، ہم کیا، ہماری دعا کیا، لیکن ماں ایک دعا کا ایسا مضبوط وسیلہ ہے کہ مہینے کی ابتدا ماں کا قدم دیکھ کے کریں گے تو پورا مہینہ کامیاب و کامران گزرے گا، پورا مہینہ امن و سکون سے گزرے گا۔ تو ان کا طریقہ تھا کہ اپنی ماں کے قدم چوم کے دعائیں لیتے۔ شرفاء کے یہاں، سادات کے یہاں پہلے اس کا رواج تھا، آج کا حال تو نہیں معلوم، لیکن آج ہمارے سماج میں، ہمارے سماج کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو سرفنگ کرتے ہیں، جو چیٹنگ کرتے ہیں، وہ جب ہلو فون پہ بات کرتے ہیں، اپنے یاروں سے بات کرتے ہیں، اپنے دلداروں سے بات کرتے ہیں، اتنی منہ میں میٹھی زبان جیسے شہد میں رس گھلا ہوا، میٹھی میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں، اپنی کولیگ سے بات کریں، اپنے ساتھیوں سے بات کریں، اتنی میٹھی میٹھی، اور گھر میں آئے جب ماں کی بات آئے تو ماں سے گھڑک کے بات کرتے ہیں، جھڑک کے بات کرتے ہیں۔ دوستوں کو دیکھیں تو دوستوں کا چہرہ دیکھ دیکھ کے ان کی آنکھیں نہ تھکیں، اب گھر میں آویں تو ماں کا دیدار کرنے کو ان کی آنکھوں کو توفیق ہی نہ ملے، ماں سے کبھی محبت سے بات نہیں کرتے، اور بہت عقیدت مند بنتے ہیں۔ علماء صوفیہ کو دیکھ لیں تو علماء صوفیہ کے اوپر جھکے پڑتے ہیں۔ ہمارے تاج الشریعہ کبھی کبھی بہت ڈانٹتے ہیں، جس کو دیکھو آیا پاؤں پہ گرا، دھات پہ گرا، یہ چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے، ڈانٹ کے کہتے ہیں یہ کیا چوما چاٹی لگا رکھا ہے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، جب دیکھو چوم رہے چاٹ رہے۔ ارے تمہیں اگر نیکیاں کمانی ہے جاؤ اپنے گھروں میں اپنی ماں کے قدم چومو، جاؤ اپنے گھروں میں اپنے باپوں کے ہاتھ چومو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ ہے مسلک اعلی حضرت۔ لیکن آج سن لو، غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ پیر صاحب آئے تو دیو ہاتھ دبا، پاؤں دبا، ہاتھ دبا، پاؤں دبا۔ ابے تیری بہت اچھی بات ہے پیر کا ہاتھ پاؤں دبا، کبھی ماں کے بھی ہاتھ پیر دبایا، کبھی اپنے باپ کے بھی ہاتھ پیر دبایا، کبھی اپنی ماں کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا۔ یقیناً ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، حضور احسن العلماء کے شاہزادوں کو دیکھا کہ دنیاوی دولت کی کمی نہیں، دنیاوی عزت کی کمی نہیں، دنیاوی منصب کی کمی نہیں، لیکن ہم نے احسن العلماء کے شاہزادوں کو دیکھا اپنے دنیاوی اعتبار سے سماج کے بہت اونچے مقام پر فائز، لیکن جب بھی والد و والدہ کے سامنے آتے تھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، نگاہ نیچی رہتی تھی، کبھی ماں کے چہرے پر نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے۔ ماں جو کہہ دے بیٹا کرنے کے لیے تیار، باپ جو حکم دے دے بیٹا کرنے کے لیے تیار۔ کبھی یہ نہ کہا امی یہ کیا فرمائش، ابو یہ کیا فرمائش، ماں باپ نے جو کہا کر کے بتایا اور سبق دے دیا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ نظام الدین اولیاء چاند ہوتا، چاند دیکھ کر جاتے، اپنی والدہ کا قدم چومتے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کہتے امی جان دعا فرما۔ اور سنو، جسے ماں باپ کی دعا مل جاتی ہے خدا کی قسم وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں ایک دن میں گیا چاند دیکھ کر اپنی والدہ ماجدہ کے پاس جا کر ان کے قدموں کے بوسہ دیا، میں نے عرض کی امی جان دعا فرمائے۔ والدہ ماجدہ نے دعائیں کی، دعا کے بعد کہتی ہیں اے بیٹا اگلے مہینے کا چاند دیکھو گے تو کس کا قدم چومو گے؟ ہم کہتے ہیں ذرا دیکھو، وہاں غوث پاک کی والدہ کہہ رہی ہے بیٹا اب تو جا رہا ہے، اب تیری میری ملاقات نہ ہوگی، اور یہاں محبوب الہی کی والدہ کہہ رہی ہے اے بیٹا اگلے ماہ کا چاند دیکھ کے آئے گا تو کس کے قدم چومے گا؟
ان ظالموں، مکاروں، دھوکے بازوں اور ان غلط فہمی کا شکار لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، کون کب مرے گا خبر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی تو نبی ہیں، ارے نبی کی نسل میں 500 700 600 سال کے بعد بھی نبی زادیوں میں ایسی ایسی شہزادیاں ہیں، ان کو بھی خبر ہے کون کب مرے گا، کیسے مرے گا۔ جب نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو نبیوں کے امام رسول پاک کے علم پاک کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور میں تو آج یہی نقطۂ عرض کر رہا کہ محبوب سبحانی، محبوب الہی، دیکھو دونوں محبوبوں میں اللہ نے کیا اقدار مشترک رکھے ہیں کہ نظام الدین اولیاء کی ماں کہتی ہیں بیٹا اگلے ماہ کس کے قدم چومے گا؟ کہتے ہیں نظام الدین اولیاء ماں کمزور ہو گئی تھی، بوڑھی تو ہو گئی تھی، لیکن مجھ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی رخصت ہوں گی، تو میں رونے لگا۔ میں ماں کے پائیں تیک بیٹھ گیا، بیٹھ کے اپنا ہاتھ ماں کے قدموں پہ رکھا، اپنا سر رکھ کے رونے لگا۔ تو میری ماں کہتی ہے بیٹا ایسا کر، آج تو نجیب الدین متوکل کے پاس چلا جا، یہ اللہ کے ایک ولی ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بھائی ہیں، جا ان کی خانقاہ میں آج کی رات تو وہیں بتا۔ یہ اکثر جاتے تھے، وہاں جا کے رک گئے، بات چیت ہوئی حضرت نجیب الدین متوکل سے، ان کی علمی اور صلاح و فلاح کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن آج حضرت بابا نظام گفتگو میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔ حضرت نجیب الدین متوکل کہنے لگے کیا بات ہے بابا، آج کچھ بات نہیں کر رہے، آج کچھ غمزدہ ہو، آج چہرہ اترا ہوا؟ تو صاف صاف کہہ دیا کہ میری والدہ ماجدہ نے آج یہ کہہ دیا ہے اگلی ماہ کا چاند دیکھو گے تو کس کے قدم چومو گے۔ کا خیر زندگی اللہ کی امانت ہے، جب تک وہ چاہے زندگی دے، جب چاہے زندگی لے لے، اللہ کی امانت ہے۔ سر تسلیم غم ہے جو مزاج یار میں آئے، تسلیم و رضا کی منزل یہی ہے کہ اللہ جس منزل سے گزارے ہمیں صبر و شکیب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رکے، رات کا وقت ہوا، عشاء ہو گئی۔ اب حضرت نجیب الدین کہتے ہیں کہ بابا نظام آج گھر نہ جاؤ گے؟ امی نے کہا ہے کہ آج انہی کی خانقاہ میں رک جانا۔ کہا ٹھیک ہے، بستر لگوا دیا، خود اندر حجرے میں گئے، لیکن یہاں آج وہ بستر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بستر انگاروں سے سجا ہے، ایسا لگتا تھا کہ اس پہ کانٹے بچھے ہیں، آنکھ سے نیند غائب ہے، آنکھوں سے اشکوں کی لڑی جاری ہے، اس لیے کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے۔ ہم کیا جانے کہ ماں کیا ہے، ہم کیا جانے کہ باپ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو اولیاء اللہ جانتے ہیں کہ ماں کا مقام کتنا اونچا ہے۔ تو بہرکیف حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھوں سے آنسو ہیں، بستر پہ کروٹ بدل رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں مولا رحم فرما، مولا رحم فرما، مولا رحم فرما، یہاں تک کہ گھبرا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح سے پہلے میری ماں رخصت ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ صبح اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز ہوئی، میں فوراً باہر نکلا تو دیکھا کہ ہماری کنیز، ہماری ملازمہ وہ دروازے پر کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا کہ بڑی بی کیا ہوا؟ کہا کہ بڑی بی بلا رہی ہے، یعنی بی بی زلیخا بلا رہی ہیں، آپ کی والدہ یاد کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک بار اور میں اپنی والدہ کا دیدار کر لوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کے ماں کی جو کیفیت دیکھی تو ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، ان کے بستر کے قدموں کے پاس بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ ماں کے قدموں پہ رکھے، اپنا سر ماں کے قدموں پہ رکھا اور سسک کر بلک بلک کے رونے لگا۔ میری ماں کہتی ہیں بابا نظام الدین کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی امی جان آپ چاہ رہی ہیں، آج تک مجھ کو آپ کا سہارا تھا، آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہی ہیں؟ اس وقت حضرت بی بی زلیخا کہتی ہیں بابا نظام الدین تمہارا داہنا ہاتھ کہاں ہے، آگے بڑھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا
اس وقت وہ موت و حیات کی ایسی منزل میں ہیں کہ آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی. میں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے, میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ کو آگے کر کے اوپر کر کے میری والدہ کہتی ہے, اے اللہ میرے شہزادے محمد کو, میرے بیٹے نظام الدین کو میں تیرے سپرد کرتی ہوں, اے اللہ اب اس کی نگہبانی تو فرما. یہ وہی جملے ہیں جو محبوب سبحانی کی والدہ رخصت کرتے وقت اپنے شہزادے عبد القادر سے کہہ رہی تھی, بیٹا ہم نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا. اور وہی جملہ بی بی زلیخا یہاں کہہ رہی ہے کہ اے اللہ اپنے بیٹے نظام الدین کو میں تیرے حوالے کرتی ہوں, اس کی نگہبانی فرما, اس کو سربلند فرما. حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں مجھ کو اللہ نے جو نعمتیں دی یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے, میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اے نوجوانوں, آج تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نے ان اولیاء اللہ کی بزم سجائی ہے, لیکن تمہیں چاہیے کہ تم ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلو, اپنی ماؤں کا احترام کرو. اگر جن کی مائیں جن کے باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کرو, وہ راضی ہوں گے تو خدا راضی ہوگا, اور باپ ناراض ہوں تو خدا بھی راضی نہ ہوگا. یہ ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی ماں باپ کی خدمت کرو, ان کو راضی کرو, انہی کی رضا میں خدا کی رضا ہے. حضرت بابا نظام الدین اولیاء اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, ان دونوں نے پھر ایک دلی میں ایک بغداد میں علم حاصل کرتا رہا. میرے دوستو کہنے کو تو ابھی پوری زندگی پڑی ہے, ابھی تو میں واقعات کی طرف بھی نہیں گیا, لیکن اخیر میں چند باتیں عرض کروں. ان دونوں بزرگوں کی زندگی میں ایک قدر مشترک یہ تھا, ان دونوں بزرگوں سے پہلے تاریخ اسلام میں, تاریخ تصوف میں, اسلام کی خدمت میں, مخلوق خدا کی خدمت میں وہ تنوع نہ تھا جو ان دونوں بزرگوں کی قدر مشترک تھی. پہلے کے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کی خانقاہوں میں لوگ جاتے تو کسی کو 10 برس, کسی کو 20 برس, کسی کو 15 برس, کسی کو 18 برس خوب رگڑتے, خوب ان سے محنت کراتے, مشقت کراتے, ریاضت کراتے. اولیاء اللہ کا طریقہ یہی تھا, چاہے وہ بغداد کے اولیاء کرام ہوں یا ہندوستان کے اولیاء کرام, یہ اپنی خانقاہوں میں اپنے مریدوں سے چکی پسواتے تھے, اپنے مریدوں سے جنگل سے لکڑی منگواتے تھے, اپنے مریدوں سے پانی بھرواتے تھے, اپنے مریدوں کی نفس کشی کرواتے تھے. 10-10, 20-20 سال تک خود ہمارے خواجہ ہند کے راجہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 20 سال تک خدمت کیے ہیں, تب کہیں جا کے خلافت کا حق پائے ہیں. یہی نظام الدین اولیاء, ان کا بھی حال یہ کہ اپنے بابا فرید الدین گنج شکر کے یہاں برسوں ریاضت کی ہے, تب کہیں جا کے دلی کی سلطنت کے حقدار ہوئے ہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ صوفیاء کرام کا طریقہ تھا کہ جب ان کی خانقاہ میں لوگ آتے تھے, خوب محنت مشقت کرائی جاتی تھی, تب کہیں جا کے کسی کو مرید کرتے تھے. اسی لیے پہلے زمانے میں مرید بہت کم ہوتے تھے اور خلفاء تو بہت خال ہوتے تھے. خلیفہ کے لیے اتنی سخت شرائط تھی, واقعی اس زمانے میں خلافت تھی. آج کے زمانے میں خالی آفت ہو گئی, آج کے زمانے میں بڑھ کے کہیں تو کھلی آفت ہو گئی. اس زمانے میں خلافت تھی, ایسی خلافت تھی جو پیر کی نیابت کا حق ادا کرتی تھی. اس دور میں مرید کرنا اتنا آسان نہیں تھا, بڑی مشکل سے لوگ مرید کرتے تھے, اس لیے کہ اس وقت پیری مریدی دکانداری میں تبدیل نہیں ہوئی تھی. آج تو پیری مریدی کو لوگوں نے دکانداری بنا لیا ہے. لیکن میرے دوستو, پوری تاریخ تصوف میں پہلا شیخ, ہمارا شیخ
شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی ہیں کہ ان کی شان یہ ہے، ان کے پاس جو آتا تھا کہتا تھا حضور مجھ کو توبہ کرنی ہے، حضور فرماتے تھے آؤ، اور فوراً ان کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کے مرید کر لیتے تھے۔ اور دوسری طرف سلسلہ چشت میں یہ کمال اگر کسی میں تھا، اس قدر لوگوں کو کثرت سے مرید کرنا اور توبہ کا آویزہ پہنانا اور توبہ کا قلادہ ان کی گردن میں ڈالنا، یہ ہندوستان میں سلسلہ چشت میں سب سے زیادہ کسی نے کیا ہے تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کیا۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلا، اور پھر جو آؤ مرید جو آؤ مرید، تو پہلے جو بیعت ہوتی تھی وہ بیعت ارادت ہوتی تھی، مرید ہونے کی بیعت۔ اب بعد میں حضور غوث پاک اب محبوب الہی نے اب بیعت دو طرح سے کی، ایک بیعت ارادت جو خانقاہوں میں اپنے خلفاء کے لیے کرتے تھے، اور ایک بیعت برکت کہ برکت کے لیے مرید ہو جاؤ اور اسی بیعت کی برکت سے اللہ تمہارا ایمان سلامت کر دے۔ تو سب سے پہلے یہ جو قدر مشترک ہے عوام الناس کو اپنے سے قریب کرنا، جو آیا مرید جو آیا مرید جو آیا مرید، تو یہ یوں ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء سے بھی کسی نے اعتراض کیا، آپ کے پیران کرام تو اتنا مرید نہیں کرتے تھے، اور یہی اعتراض حضور غوث پاک پیران پیر سے بھی کیا گیا۔ آپ کے پہلے تو صوفیاء کرام، آپ کے سلسلے کے بزرگ بڑی مشکل سے کسی کو مرید کرتے تھے، آپ اتنا سب کو کیوں مرید کرتے ہیں؟ تو میرے دوستو، پیران پیر پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بات یہ ہے پہلے کے زمانے کے جو بزرگ تھے ان کے زمانے میں بیماری خال خال تھی، برائی خال خال تھی، کوئی برا ہوتا تھا، پورا سماج ایک ساتھ وبا میں مبتلا نہ تھا۔ میرے دور میں وبا عام ہے، بلائے عام ہے، گناہ عام ہے۔ ایسے وقت میں اگر سب کو یہ وبائی بیماری لگی ہے تو میں جو اپنے مرید کر لیتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے داتا نبی پاک صاحب الاولاد سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصالح للہ والطالح لی، نیکوکار اللہ کے لیے ہیں، بدکار میرے لیے۔ آقا کریم نے کہا گنہگار میرے لیے ہیں۔ آقا کے اس جملے کا مطلب سمجھے، نیکوکار اللہ کے لیے۔ ارے نیکوکار اللہ کے ہیں، اللہ کرم کر کے اپنی رحمت سے نیکوکاروں کو تو جنت دے گا۔ وَالطَّالِحُ لِي، گنہگار میرے لیے ہیں، یعنی جو میرے امتی گنہگار ہیں ان کی شفاعت میں کروں گا، میری شفاعت سے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے گا۔ تو آقا کریم نے رب کی رحمت کو اور وسعت یوں دی، الصالح للہ والطالح لی، نیکوکار اللہ کے، گنہگار میرے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے کہا گنہگار میرے، اور ان کی نیابت میں، ان کی خلافت میں عبد القادر یہ کہتا ہے گنہگاروں کا میں ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں، غوث پاک نے کہا گنہگاروں کا میں ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ؟ یہ کہ غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر کو کسی نے بتایا کہ ان کے بھی آقائے نعمت بغداد کے ایک بہت بڑے مسلم صوفی سید حماد ابن مسلم دباس، جن سے حضور غوث پاک نے تصوف کا بہت درس لیا، اگرچہ مرید ابو سعید مبارک مخزومی کے، لیکن پہلے شیخ جن سے استفادہ کیا غوث پاک نے بغداد، وہ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں خبر لگی کہ حماد دباس روزانہ رات میں دروازہ بند کر کے خانقاہ میں جانے کون سا ذکر کرتے ہیں، ہلکی ہلکی مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی کچھ آواز آتی ہے۔ ان کے مریدین نے کہا کہ حضور آپ کو حضرت حماد دباس بہت مانتے ہیں، ذرا حضرت کا یہ ذکر معلوم کرو، یہ خصوصی کون سا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی اپنے شیخ کی طرح وہ ذکر کریں۔ حضور غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر حضرت حماد ابن مسلم دباس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
غوث پاک نے کچھ باتوں میں پوچھا کہ حضور سنا ہے رات میں آپ کوئی خصوصی ذکر کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. کہا ہاں آپ رات دروازہ بند کرتے ہیں, ہلکی ہلکی بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے, آپ کے مریدین کچھ تمیز نہیں کر پاتے کہ کون سا ذکر کرتے ہیں, آپ بتائیں تاکہ آپ کے مریدین بھی وہ ذکر کریں. حضرت حماد دباس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لا کے کہا اے بیٹا عبد القادر, بات دراصل یہ ہے کہ میں رات کی تنہائی میں جب دروازہ بند کرتا ہوں تو اس وقت ذکر نہیں کرتا, میں اپنے مولا کو یاد کرتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ میرے 12,000 مرید ہیں, 12,000 مریدوں کا پیر ہوں, اور روزانہ میں اپنے ہر مرید کا نام لے کر اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اے پروردگار یہ میرا مرید ہے, اس کو حسن خاتمہ عطا کرنا. یہ میرا مرید ہے, اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما. اے اللہ یہ میرا مرید ہے, اس کو جنت عطا فرما. اے اللہ یہ میرا مرید ہے, اس کو جہنم سے آزادی دے. روزانہ اپنے 12,000 مریدوں کا نام جپتا ہوں, جبکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اے اللہ تو ان کو توبہ کی توفیق دے, اے اللہ تو ان کو جنت دے. اور اللہ کرم کرتا, کیسے کرم کہ میرا کوئی مرید اگر گناہ کر لیتا ہے تو یا تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے, اور اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملنے والی ہوتی تو میری دعا سے اللہ 1 مہینے کے اندر اندر اس پر موت طاری کر دیتا ہے. اس پر موت اس لیے جلدی آتی ہے کہ اس کے گناہ بڑھنے نہ پائیں, گناہ کم ہو, کم گناہ میں اس کی مغفرت ہو جائے, اس کی بخشش ہو جائے. میرے دوستو کل ایسے پیر تھے, آج کا پیر تو اگر وہاں کیا یہی نہیں چھوڑتا مرید کا کچھ تو وہاں کیا کرے گا. آج تو بس پیر کو اپنا دیکھنا ہے, مرید کے گھر میں مٹی کا چراغ بھی نہیں ہے اور پیر کا گھر بجلی کے چراغوں سے روشن ہے. اللہ کا کرم دیکھو اس زمانے کے پیروں کو. حقیقت یہ ہے پیری مریدی رسم نہیں ہے, سچا پیر وہ ہوتا ہے جب کسی کا دامن, کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ بچہ, وہ اس کا مرید ہاتھ چھوڑا کے بھاگنا بھی چاہے تو میدان محشر تک کے لیے یہ عہد کرتا ہے میں اپنے مرید کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ حال ہے. مرید اگر الٹی سیدھی بکواس بھی کرے تو کرے بے وقوف ہے, پیر بے وقوف نہیں ہوتا. سچا پیر وہ ہے جو اپنے مریدین کی اس دنیا کی بھی فلاح کی کوشش کرتا ہے, آخرت کی بھلائی کی بھی وہ کوشش کرتا ہے. حضرت حماد دباس نے کہا کہ میں اپنے مریدین کا نام لیتا ہوں. اس پر حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر نے سر جھکا لیا. حماد دباس کہتے ہیں بیٹا عبد القادر تمہارا معاملہ کیا ہے, تم کیسے اپنے مریدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ تو غوث پاک پیران پیر دستگیر نے کہا اے استاذ معظم, حق یہ ہے کہ میں اپنا کوئی کام بغیر خدا کی اجازت کے نہیں کرتا. میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک میرا خدا قسم دے دے کہ مجھ کو کھانے کا حکم نہیں دیتا. میں اس وقت تک پانی نہیں پیتا جب تک کہ میرا خدا مجھے قسم دے دے کہ پانی پینے کا حکم نہیں دیتا. میں اس وقت تک منہ سے کوئی کلمہ نہیں نکالتا جب تک کہ میرا خدا مجھ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. اور جہاں تک مرید کرنے کی بات ہے, میں نے اپنے مولا سے پہلے ہی عرض کیا اے اللہ میں اس کو مرید اس وقت تک لوگوں کو نہ کروں گا جب تک کہ تو ضمانت نہ دے دے کہ تو میرے مریدوں کو بخشے گا نہیں. تو میرے خدا نے, سچے خدا نے سچا وعدہ کیا ہے اے عبد القادر قیامت کی صبح تک تیرے سلسلے کے جتنے مرید ہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں گے میں ان کو موت نہیں دوں گا. یہ ہے غوث پاک, ہے فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا. اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو, سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. یہ ہے قادری فقیر قادری فیضان. میرے خدا نے وعدہ کیا کہ میرے جو مرید ہیں ان کو میں توبہ کی انہیں رب توبہ کی توفیق دے گا, اس کے بعد موت آئے گی. لیکن میرے دوستو کوئی سچا مرید ہو تب تو منہ پہ زبان پہ یوں کہیں ہاں ہم قادری قادری قادری,
لیکن وہی بات کہ زبان کے اوپر ہے قولا قولا قولا، اتنا قولا قولا کریں اور اندر سے سب کالا کالا رہے۔ قادری ہو تو سچے قادری بن کر رہو، چشتی ہو تو سچے چشتی بن کر رہو۔ تو غوث پاک کہتے ہیں میرے خدا نے جب وعدہ کیا کہ تمہارے مریدین کو مرنے سے پہلے میں توبہ کی توفیق نصیب کروں گا، اس لیے جو بھی میرے پاس آتا ہے میں اس کو مرید کر لیتا ہوں۔ پہلے کے بزرگوں کا وہ معاملہ نہ تھا، اللہ کی مرضی ہے جس کو جو چاہے عطا کرے۔ اور یہی سوال محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے ہوا کہ آپ کے پیران کرام، چاہے بابا فرید مسعود گنج شکر ہو، چاہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، چاہے حضرت معین الحق والدین خواجہ غریب نواز، اتنی کثرت سے مرید نہیں کرتے تھے، آپ کیوں کر لیتے ہیں؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے روتے ہوئے جواب دیا تھا کہ یقیناً میں جانتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے مرید کرنے میں بہت احتیاط کا مظاہرہ کیا تھا، اب میرے پاس جو آتا ہے مرید کر لیتا ہوں، اس امید پر کہ میں انہیں اپنے سلسلے میں لے کے اپنا مرید نہیں کرتا، اپنے بزرگوں کے حوالے کر دیتا ہوں، اپنے شیوخ کے حوالے کر دیتا ہوں، اپنے خواجہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اب میرے بزرگوں کی نسبت انہیں گناہوں سے باز رکھتی ہے، انہیں نیکیوں کی تلقین کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آخری بات سن لو، پھر اسی موضوع پہ پھر کبھی گفتگو ہوگی تو بہت طویل گفتگو ہے، ابھی آخری بات سنو کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اتنا مرید کرتے تھے، اور وہاں حضرت غوث پاک پیران پیر دستگیر یہ اتنے مرید کرتے تھے۔ اور یہ وہ طریقہ ان دونوں بزرگوں سے پہلے یعنی غوث پاک سے پہلے یہ طریقہ کسی صوفی نے اختیار نہ کیا تھا، لیکن اس طریقے میں کتنی برکت! غوث پاک جس زمانے میں اس دنیا میں آئے وہ صدی پورے عالم اسلام پہ ادبار کے سائے چھائے تھے، کیا امیر کیا غریب سب اپنی خرمستیوں میں پڑے تھے، امیروں کو اپنے پیسے سے فرصت نہیں، رئیسوں کو اپنی دولت سے فرصت نہیں، عیش و عشرت کا بازار گرم تھا، ایک ایک رئیس ہزار مغنیاں اپنے پاس رکھتا تھا، طبلہ سارنگی بجا کرتی تھی۔ صوفیوں کا حال یہ تھا کہ خانقاہوں میں یا مجاور رہ گئے تھے یا قبر کھود، تصوف نام کو رہ گیا تھا، اصل تصوف غائب ہو گیا تھا۔ علماء کا حال یہ تھا، میں بڑا تو بڑا، میں بڑا تو بڑا، آپس کے جھگڑے میں، آپس کے لفڑے اور رگڑے میں حال یہ تھا کہ مدرسے ویران تھے، تعلیم ہوتی تھی تو بے روح تھی، اذانیں بے روح تھیں، مسجدیں ایسی تھیں کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، امیروں کو فرصت نہیں، غریبوں کو چربی اور زیادہ۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ غریبوں کو 9 من چربی، اب تو غریبوں کو 9 من نہیں 90 من چربی ہو گئی ہے۔ ویسے ہی حال اس زمانے میں بھی تھا کہ مسجدیں خالی، مدرسے خالی، صوفیہ کا تصوف قبروں میں۔ ایسے وقت میں جب سیاسی ادبار بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، بادشاہوں کے خزانے خالی ہو گئے تھے، عیش و عشرت، عیاشی فحاشی اور دنیا کی خرافات میں لوگ مبتلا تھے، ایسے وقت میں غوث پاک نے جب لوگوں کو مرید کر کر کے توبہ کرانی شروع کی تو میرا غوث کہتا ہے جب میں اپنے جیلان قصبے سے بغداد کے لیے چلا تو پہلے دن 40 ڈاکوؤں کو میرے ہاتھ پہ توبہ نصیب ہوئی، سب کے سب کو اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ ایک دن میں 40 ڈاکوؤں کو ولی بنا دیا۔ پھر آگے پڑھتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ یہودی اور عیسائیوں نے اور مجوسیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ وہ تھے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تو ان میں وہ تھے کہ ڈاکو تھے، قذاق تھے، لٹیرے تھے، شرابی تھے، زانی تھے، پاپی تھے، لیکن میرے دامن کرم میں آئے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ کی شان، اللہ نے سب کو ولایت عطا فرما دی۔
کل تک مسجد میں غریب نہیں جاتا تھا، اب میرا غوث جب دین و دیانت کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھا تو دنیا نے دیکھا کہ ابھی 100-150 سال نہیں ہوئے تھے کہ اسی ہندوستان میں شمس الدین التمش جیسا بادشاہ ہوا کہ جس کی عصر کی سنت غیر موقدہ قضا نہیں ہوتی تھی، جس کی تہجد کی نماز نہیں قضا ہوتی تھی، کل غریب نماز نہیں پڑھتا تھا، آج بادشاہ ولیوں کا ولی پیروں کا پیر بنا پھرتا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا خلیفہ تھا، شہنشاہ وقت حضرت شمس الدین التمش۔ اور یہاں دلی میں جب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آئے، اس وقت بھی دلی دل والوں کی بستی صاحب، دلی بار بار کیوں اجڑتی ہے؟ پھر اجڑنے کو تیار ہے۔ جب چائے بنانے والے حکومت کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو آج ہو رہا، پورے ملک کا حال خراب ہے، لیکن اس میں اس کا قصور کم ہے۔ اے سنی جنتی مسلمانوں، قصور ہمارا ہے۔ اگر ہم صحیح راستے پر ہوتے، ہم سچے اسلام پر عمل کرتے، ہم سنت پر عمل کرتے تو ہم پر کوئی ظالم مسلط نہ کیا جاتا۔ ہم پر ظالم مسلط ہوا ہے اس لیے کہ ہم نے نبی کا دامن چھوڑا ہے۔ آج ہم نبی کے دامن کرم میں آ جائیں، آج اللہ ہمارے محافظوں کو ہمارے ہندوستان کی حکومت عطا فرما دے۔ کاش اللہ وہ دن لائے، ان اولیاء کے صدقے ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ عرض یہ کرنا کہ جب نظام الدین اولیاء دلی آئے، دلی کا حال بھی وہی تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی خرافات، وہ عیاشیاں، وہ شراب، وہ شباب، وہ کباب، وہ ہنگامے، وہ تماشے، اور پھر رزق کی وسعت و برکت، غریب سے غریب تر، امیر سے امیر تر، سب اپنی اپنی مستی میں۔ ایسے وقت میں یہاں کا حال بھی خراب ہو گیا، لیکن اس وقت کے حاضر باش مورخ ضیاء الدین برنی کی تاریخ برنی اٹھا کے دیکھو۔ ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ حضور آپ کے پاس جو آتا ہے آپ اس کو مرید کر لیتے ہیں، شہنشاہوں کو مرید، شہزادوں کو مرید کرتے ہیں، گورنروں کو مرید کرتے ہیں، غریبوں فقیروں کو مرید کرتے ہیں، اور جو آیا لچا آیا لفنگا آیا سب کو مرید، اتنا زیادہ آپ کا دامن کرم اتنا وسیع کیوں؟ تو نظام الدین اولیاء نے آنکھوں میں آنسو لا کے کہا کہ ہم نے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو میرے ہاتھ پہ مرید ہوتا ہے میرے سلسلے کے پیروں بزرگوں کا فیض پاتا ہے، کم سے کم شرم کرتا ہے تو کرم اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں جب دلی آیا تھا مسجدیں خالی تھی، اب جا کے دیکھو کہ مسجدوں کا کیا حال ہے۔ ضیاء الدین برنی لکھتا ہے کہ غیاث پور میں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی، تو ان کی خانقاہ تک آنے کے لیے دلی سے قرب و جوار سے جتنے راستے اور جتنی سڑکیں غیاث پور کی طرف آتی تھیں، ہر تھوڑی تھوڑی دور کے بعد لوگوں نے چبوترے بنا دیے تھے، لوگوں نے پانی کا انتظام کر دیا تھا، لوگوں نے چھپر بنا دیے تھے، اور دنیا دیکھتی تھی کہ نظام الدین اولیاء سے ملنے کے لیے، ان سے دعا کرانے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے، ان سے مرید ہونے کے لیے، ان سے فیض پانے کے لیے جتنے آتے تھے، جو جہاں رہتا تھا نماز کا وقت ہوتا تھا وہی نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد حضرت کی خانقاہ میں آتا تھا، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب، آتے میں جاتے میں ہر جگہ جہاں دیکھو نمازوں ہی کی کثرت تھی۔ اور نمازیوں کا حال یہ تھا کہ اشراق سب پڑھنے لگے، چاشت سب پڑھنے لگے، اوابین پڑھنے لگے، تہجد گزاری کرنے لگے، نمازوں کی کثرت کرنے لگے۔ تو نظام الدین اولیاء نے جب لوگوں کو اپنے قریب کیا، اپنے دامن رحمت میں لیا، تو سب کو سنی بھی بنایا، جنتی بھی بنایا، سب کو نبی کا غلام بھی بنایا، سب کو نمازی بھی بنایا۔ تو فرماتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کہ اس لیے میں یہ کرتا ہوں۔ اب یہیں پر فقیر عزیزی آپ سے عرض کرتا ہے، آج بہت سارے
سارے لوگ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جن کے جھوٹے دعوے ہیں کہ ہم خواجہ کے چاہنے والے ہیں، ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں، ایسوں کو بھی دیکھا جو کہتے ہیں 10 سال ہو گیا کوئی چھٹی چھوٹی نہیں، ہر چھٹی پہ غریب نواز کے یہاں جاتا ہوں، اور اس سے پوچھو کہ میاں نماز کتنی پڑھتے ہو؟ ارے بس خواجہ ہے نا، کیا کرنا؟ یا اللہ، نظام الدین اولیاء نے بتایا کہ میرا سچا مرید وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوا آئے گا۔ اور آج غریب نواز کے یہاں جانے والا یہاں سے غریب نواز کے یہاں جاتا ہے، فجر غائب، ظہر غائب، عصر غائب، مغرب غائب، ارے جمعہ آئی جمعہ غائب، بغیر نماز پڑھے جاتا ہے، بغیر نماز پڑھے آتا ہے۔ ارے میرے خواجہ کی تبلیغ دیکھو، میرے خواجہ کا ایک مزار ہے، اور خواجہ کے مزار کے ہر طرف احاطے کے اندر 4 مسجدیں ہیں۔ میرا خواجہ بتا رہا ہے کہ اگر تم میری عقیدت رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہوئے میرے پاس آؤ، عبادت کرتے ہوئے میرے پاس آؤ، رب کی اتباع کرتے ہوئے میرے پاس آؤ، رب کی اطاعت کرتے ہوئے میرے پاس آؤ، نبی کی اتباع کرتے ہوئے میرے پاس آؤ، تم سنتوں کی پابندی کرو۔ ارے تم سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ، غریب نواز جھولی بھر بھر کے تمہیں لوٹائیں گے، خوش کر کے لوٹائیں گے۔ اور یہ تو جھوٹا بھرم ہے، یہ تو مکاری ہے، ہم کو تو بس خواجہ کافی ہے۔ ارے خواجہ تو خود یہ بتا رہے ہیں ہم کتنے مقام بلند پر فائز ہو کر بھی نہ قرآن سے دور جا سکتے ہیں، نہ سنت رسول سے روگردانی کر سکتے ہیں۔ غوث و خواجہ نے تو یہی سبق دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو، یار زندہ صحبت باقی، اولیاء کی سچی محبت یہی ہے کہ نبی کی سچی غلامی کرو، شریعت و سنت کی پابندی کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔